تخیل کا درست استعمال. تخیل اگر طاقتور نہ ہو تو عقل بھی کمزور ہوتی ہے. واضح ہے نا، اس کا ہمارے مذہبی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، علماء کو، کہ تخیل اگر کمزور ہے تو آپ کے ذہن کی ہر چیز کا درجہ پست ہو جاتا ہے. تو وہ کیونکہ علم کی تعریف غلط کر دی نا، کہ علم دین یعنی فقہ یہ سب ہے، وہ ہے ظاہر، وہ تو ہے، لیکن یہ کہو کہ ہر علم نافع علم دین ہے. جو بھی نافع علم ہے وہ علم دین ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ 99% دنیاوی علوم آتے ہیں کہ آپ ان علوم کو نافع بنائیں. تو آپ نے گویا آپ کا یہ علم آپ کو مفسر کے علم سے بھی ہو سکتا ہے بڑھا دے، اس کے درجے سے بھی بڑھا دے اللہ کی نظر میں. تو تخیل کہتے ہیں دیکھے ہوئے کو بہتر صورت دینا. ایک بہت بڑا استاد شعر جس کو کہا جاتا ہے 20ویں صدی کا سب سے بڑا استاد شاعری اور ادب میں، ایزرا پاؤنڈ، جو ایلیٹ کا استاد، ییٹس کا استاد، جو اپنی سب سے بڑے شاعر تھے 20ویں صدی. تو خیر وہ ایک مشق کرواتا تھا، یا اس نے کرواتا تھا یا اس نے اپنی کتاب میں، اس کی ایک کتاب ہے ABC آف ریڈنگ، اس میں لکھا، چھوٹی سی کتاب ہے، وہ جس کو ملے دیکھ لے، وہ بہت اچھی ہے. تو اس میں اس نے لکھا کہ بھائی تم جاؤ کہیں اور کوئی فرض کیا کوئی درخت ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے، اس کو جا کے دیکھو غور سے، اور پھر واپس آؤ، ڈیسک پہ بیٹھو، کاغذ قلم سنبھالو اور یہ لکھو کہ تم نے کیا دیکھا. پھر وہ جو لکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، وہ لے کر پھر درخت کے پاس جاؤ جس کو تم نے دیکھنے کی رویداد لکھی ہے. اب اس اپنی تحریر اور اپنی دید یعنی دیکھے ہوئے درخت اور بولے ہوئے درخت میں فرق دریافت کرو. تو یہ کرتے رہو یہاں تک کہ جو تمہاری تحریر ہی درخت کو دکھا دے، پھر تمہیں درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ ہے تخیل کا پہلا درجہ، کہ جو دیکھا ہے اس کو ریپروڈیوس کر سکے لفظوں میں، اور ان لفظوں میں ایسی ایکوریسی ہو کہ جو بھی تمہارے وہ الفاظ پڑھ لے وہ اس درخت کو گویا اسی طرح دیکھ لے جس طرح تم نے دیکھا. تو یہ تخیل اور ایک ایکسپریشن مل جائے تو اس کا پہلا قدم ہے. دوسرا قدم یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ پرندے بلندی پر اڑتے ہیں. پرندوں میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو زمین والوں کو نصیب نہیں، مطلب بلندی ہے، پاکیزگی ہے، آزادی ہے، اور انفرادیت بھی ہے، تنظیم بھی ہے ان میں. تو جن آئیڈیلز کو انسان قبول تو کرتا ہے لیکن ان پہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ پرندوں میں جیسے عمل میں نظر آتے ہیں. تو اب اس نے کہا یار لیکن یہ کہ یہ مر جاتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں، ان کو یہ شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ایک جیسے صدمے کی بات ہے نا، کہ ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ امورٹل نہیں ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک پرندہ ہوتا ہے ہما، ایک ہوتا ہے عنقا، ایک ہوتا ہے سی مرغ فینکس.
یہ نہ کبھی مرتے ہیں، نہ کسی کا شکار بنتے ہیں، اور نہ زمانہ ان کو قید کر سکتا ہے، نہ اسپیس انہیں محدود کر سکتا ہے، نہ جس وجود سے ہم موجود ہیں وہ وجود ان کے ہونے کی کنڈیشن بن سکتا ہے۔ جو موت ہم مرتے ہیں اس موت سے ان کا عدم محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پورا پرفیکٹ ایک آئیڈیل بنا دیا نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخیل ہے۔ وہ آپ اگر دیکھیں تو پرانے زمانے میں عنقا، سیمور، ہما اور بھی ققنس، ان کی تصویریں بنائی جاتی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ تو مطلب کوئی پرندہ اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ سمجھیں، دیکھے ہوئے کو زیادہ بڑا بنا دیا، دیکھے ہوئے کی جبری خامیوں کو دور کر دیا۔ تو اسی طرح بہت سارے تخیلات ہوتے ہیں کہ آپ نے دیوار دیکھی اور دیوار دیکھ کر آپ نے سمجھا کہ ہر لمحہ ایک دیوار کی طرح ہے، مجھے اس میں سے نکلنا ہے۔ ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک جانے کا عمل ایک بامانی انسان کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ اس دیوار سے گزرتا رہے، ایسی دیواروں سے جن دیواروں میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے۔ اب یہ تخیل، یہ تخیل اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو اہمیت دی نا تو آپ کا ٹائم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میٹافزیکل ہو جائے گا، اور آپ کو اس کے فائدے ذہنی طور پہ بھی، ذوقی طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی محسوس ہونے لگیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب تخیل ہے۔ تو اب جیسے جنت ہے، ہمارے یہاں تو ہمارے دین نے تخیل کی 2 نرسریز بنا کے ہمیں دکھا دی ہیں۔ جب ہم اپنے لفظوں سے دکھائی دے سکنے والی چیز کو دکھا دیتے ہیں تو اللہ کے لفظوں سے دکھائی نہ دے سکنے والی چیزیں کتنی دکھائی دیتی ہوں گی۔ کبھی اس پہلو سے جنت اور دوزخ کا بیان پڑھا ہے کہ بھئی ہم نے وہ، آپ دیکھیں نا جو بڑے شاعر ہوتے ہیں یا ناولسٹ ہوتے ہیں، وہ منظر کا، وہ 18 صفحے پہ ٹالسٹائے نے صرف یہ لکھا ہے کہ آلو چھیلے جا رہے ہیں۔ اب وہ آلو کے یوں ہو رہا ہے، اس کی پرت ایک ادھر جا رہی ہے، اس میں رنگ اس طرح کے ہیں، کوئی 50 رنگ بھی گنوائے ہیں ضمن میں، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنی استادی دکھا رہا ہے، آپ کو پوری طرح وہ رکھے گا۔ تو اب کوئی بات تو ہوگی نا کہ جب آپ 18 صفحے پڑھنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ یار پڑھا کیا ہے، تو پتہ چلے گا وہ آلو چھیلنے کی تصویر کشی دیکھی۔ تو یہ لوگ جب آپ کو اتنا محو کر لیتے ہیں تو اللہ کے بیان میں کتنی زیادہ ریفلیکشن ہوگی جس کا وہ بیان ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ بیان کر دے، جس کی تصویر اللہ کھینچ دے، وہ ظاہر ہے کہ پوری کی پوری سامنے ہے۔ تو اس کو بس اپنی آنکھوں کا معیار بلند کرتے چلے جانا ہے۔ تو تخیل کہتے ہیں بینائی بڑھانا، آنکھوں کا معیار بلند کرنا، تاکہ وہ غیب سے مناسبت پیدا کرنے کے لائق ہو جائیں اور غیب ان کے لیے اندھیرے کے بجائے روشنی بن جائے۔ روشنی بھی شدید ہو تو نظر تھوڑی آتا ہے۔ تو ہمارا غیب اندھیرا ہے، صاحب تخیل کا غیب روشن ہے۔ تو تخیل کو ترقی دیں۔ جیسے جنت کی کچھ تصویریں اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں تصویریں بنانے میں تو حرج نہیں ہے نا۔ آپ جیسے ذہن کو ایک کینوس یا ایک کیمرہ جو چاہے بنا لیں اور اس میں جنت کی کسی آبجیکٹ کو بنائیں، جنت کے کسی گوشے کو تصویر کریں، پینٹ کریں۔
یہ مہینہ کر لینا تو آپ کو اپنی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی کیفیت میں بھی ایک ترقی محسوس ہوگی، آپ تر و تازہ رہیں گے۔ صاحب تخیل کے اندر کبھی خزاں نہیں آتی، تو یہ کریں تاکہ اس سے شوق بڑھے نا، شوق بڑھے۔ اور کیوں نہ کریں کہ آپ کو جہاں جانا ہے وہاں کا تصور قائم کرنا اور اس کی پیش بینی کرنا، یہ سب نیچرل ہے نا۔